الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تولیٰ۔ تھوڑی سی باتیں کافی باتیں ہو گئی ہیں وہ کیونکہ اس میں بھی اپنے لیے بھی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں تجربہ رہتا ہے، کہیں سیکھنے کا موقع دوسروں کے لیے بھی رہتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیے، جو اس میں مناسب لگے شیئر کرنا چاہیے۔ بہرحال آج جو ایک دو باتیں کرنی ہیں وہ عام سی باتیں ہیں، کوئی اہم بات نہیں کہ بہت انوکھی بات ہو، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ زندگی میں بہتر تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہیے، ہر سطح پر، چاہے وہ جسمانی سطح ہو، جسم کا مسئلہ ہو، صحت کا، چاہے وہ علمی سطح ہو، چاہے وہ پیسے کا مسئلہ ہو، چاہے لوگوں سے تعلقات بنانے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز، چاہے آخرت کی تیاری کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، انسان کو ہمیشہ بہتر تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ بہتر تبدیلی بغیر کوشش کے نہیں آئے گی۔ یہ ایک آیت، مشہور آیت ہے جو ہم لوگ ہمیشہ تقریر میں پیش کرتے رہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی، کسی انسان کی، کسی بھی انسان کی، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ قوم، وہ انسان خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو یہ جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے میری زندگی میں تبدیلی آئے گی اور وہ تبدیلی کسی جادوئی انداز میں اچانک آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو وہ بڑی تبدیلی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آتی ہے۔ یہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم دن بھر کیا کرتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم زندگی میں کیا کرو گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ واضح ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم دن بھر کیا کرتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم زندگی میں کیا کرو گے، کیونکہ جو انسان جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے اسٹیپس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھائی کی طرف جائیں، بہتری کی طرف جائیں، چاہے وہ برائی اور بدتری کی طرف جائیں، دونوں راستہ ہو سکتا ہے۔ آپ بہتر بن سکتے ہیں یا آپ جو اس سے پہلے سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز میں، چاہے وہ پیسے کا مسئلہ ہو، چاہے صحت کا، چاہے علم کا، چاہے لوگوں سے تعلقات کا۔ آپ تعلقات یا تو بہتر کر سکتے ہیں یا تو خراب کر سکتے ہیں، پیسہ یا تو کمانا خراب کر سکتے ہیں، اس کی جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، یا اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور اس بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے اس بہتری کے لیے اسے بذات خود کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی بندے کا ساتھ دیتا ہے جو بندہ کوشش کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور بضرور اپنے راستے کی ہدایت دے دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا کا قانون ہے کہ گھر بیٹھے کسی کو کچھ نہیں ملتا، انسان کو جو حاصل کرنا اس کے لیے جائز محنت، ہم چونکہ مسلمان ہیں اسلامی لفظ جائز کا اضافہ کریں گے کہ جائز محنت انسان کو کرنا چاہیے، کہ جس کے ذریعے جو اس کا زندگی کا جو مقصد ہے وہ اسے حاصل ہو۔ تو ایک بات مجھے یہ کہنی تھی، بہت سادہ اور سمپل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء کرام سے کہیں نہ کہیں متعلق ہے، اور بات پرانی ہے لیکن میں اس کو دہراتے رہتا ہوں، کہ ہمیں دعوت کے فیلڈ میں رہنا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم کو مضبوط کرنا ہے، اس میں مزید تحقیق، مزید ریسرچ، اسے مضبوط کرنا، یہ تمام کام کرنے ہیں۔ یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر کوئی قصائی ہو، اگر وہ سلہ نہ مارے اپنے چاقو کو، اپنے بغدے کو، اگر سلہ نہ مارے تو وہ کاٹ نہیں سکتا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، بہت واضح ہے، ہے کہ اگر وہ سلہ نہیں مارے گا تو وہ ایک دن میں بھی اس کا وہ چاقو ایک دن بھی، آدھا دن بھی نہیں، کہ کچھ کاٹنے کے بعد اس کو کند پڑ جاتا ہے۔ تو ایک مثال ہے کہ اگر انسان کو علم میں کچھ کرنا ہے، لوگوں کا تقریر کرنا ہے، خطبہ دینا ہے، تحریر میں کچھ لانا ہے، فتوے دینا ہے، تمام علمی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنا ہتھیار جو علم ہے اسے مزید دھاردار، مزید تیز کرنا ہے۔ اور اس تعلق سے جو آیتیں ہیں جو اشارہ کرتی ہیں، ہمیشہ بھی اشارہ کر دیتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ نبی سے کہا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، لیکن ایسے نہیں، علل ٹپ نہیں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ تو انسان کو دعوت کا کام کرنا ہے تو بغیر علم کے نہیں ہوگا۔ جو انسان بغیر علم کے اگر دعوت کا کام کرے گا تو وہ لوگوں کو گمراہی میں ڈال دے گا،
اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ علماء کرام پر نبی کے زمانے کی مثالیں، بعد کی مثالیں، اور نبی کے زمانے کی یا نبی کے حدیثوں میں 2 مشہور مثالیں سے اشارہ کرنا مقصود ہے۔ سنن نبی داؤد کی مشہور روایت ہے، مشہور واقعہ کہ ایک صحابی وہ جو ہے ناپاک ہو گئے، جنابت کی حالت میں ہو گئے، انہوں نے اب ان کو نہانا تھا، لیکن وہ ان کے جو ہے سر پہ زخم آیا ہوا تھا، ان کو نہانا بھی تھا چونکہ ناپاک ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں سے، آس پاس کے لوگوں سے ایک طرح سے فتویٰ پوچھا، لوگوں سے دینی معلومات پوچھی کہ مجھے کہ میں نہاؤں کہ کیا کروں، میں یہ ناپاک ہو گیا ہوں، نہا لوں؟ لوگوں نے کہا کہ ناپاک ہو تو نہانا ضروری ہے۔ اب انہوں نے نہا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائی زخم سر کا تھا، ہو سکتا پانی چلا گیا، کچھ ہو گیا، میڈیکل کنڈیشن ہو گئی جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے نبی کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا۔ نبی نے کہا قاتلہم اللہ قتلوہ، کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا نہانے کا، اللہ ان کو جو ہے تباہ و برباد کرے، ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ جہالت کا نقصان ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک جہالت کی وجہ سے انسان کی جان جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ جو جان گنوائی 99 قتل والے واقعے میں، بھائی ایک آدمی نے 99 قتل کر دیا، ایک انسان کے پاس اب یہ ہوا کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ توبہ کرنا چاہیے، تو کسی عابد کے پاس گیا۔ حدیث میں الفاظ عابد کے آئے ہیں کہ عابد کے پاس گیا، عبادت گزار کے پاس، اور پوری حدیث کا مطلب سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا عابد کے پاس۔ تو گیا، اس نے پوچھا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے تمہارے لیے توبہ کا راستہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی مار دیا۔ تو اس کی جو جان گئی ہے مرنے والے کی، وہ جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس نے اپنی جان گنوا دی۔ تو جہالت جو ہے ایسی چیز ہے جو انسان کی جان، خود کی بھی جان جا سکتی ہے، انسان دوسرے کی بھی جان لے لیتا ہے، اور خود کی بھی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے بہت واضح کہ انسان کو، اور چونکہ ہم ایسے سینٹر میں ہیں جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ یہاں کتاب و سنت کی باتیں، دعوت کی باتیں، فتوے دیے جاتے ہیں، لوگوں کے دینی مسائل حل کیے جاتے ہیں، تو ہم میں سے ہر انسان کو اپنی اپنی سطح پر علم دین، مزید علم دین حاصل کرنا، علم دین میں مزید پختگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ایک دوسری بات یہ تھی، میں تفصیل نہیں کر رہا ہوں، دوسری بات یہ تھی کہ اس پر ہمیشہ یہ میں تکرار میری اس لیے ہے، یہ تکرار ہے، جو دوسرا پوائنٹ خاص طور سے تکرار ہے اس میں، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے، کبھی کبھی یہ ہمارے ذہن سے کبھی نکلنا نہیں چاہیے۔ ایک اور آیت جو اسی مفہوم کی ہے، مشہور آیت سورہ نحل آیت نمبر 125، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف اے نبی آپ بلائیے حکمت کے ساتھ۔ زیادہ تفصیل نہیں کریں گے، لیکن حکمت، چلا کے دعوت نہیں دی جاتی، چلا کے نہیں سمجھایا جاتا ہے، جوش میں آ کے، جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے کبھی کبھی ہم کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے اس بات کی شکایت ہے اپنے آپ سے، علماء کرام کی جماعت سے، یہ مطلب آپس میں اس لیے بات بول رہا ہوں، ہمارے اور دوسرے لوگوں کے بولنے کا انداز دیکھیے۔ دوسرے لوگ آڈینس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اپنے تجربے سے، اپنے علم سے، اپنی شیریں زبانی سے، بولنے کا انداز بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے، سمجھا کے بولنے والا، اچھے سے پیش کرنا۔ اور علماء کرام کی اکثریت جو ہے، یہ شاید اس میں اصلاح کی ضرورت ہے میرے نقطہ نظر سے، میرے خیال سے، کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ بہت زیادہ چلا کے بولتی ہے، اور ہم نے اسی کو پکڑ لیا، مطلب یہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم بہت زیادہ چلا کے بولتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زور سے بولنے اور چلا کے بولنے سے عوام پہ اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کہیں کہیں ضرورت ہے، بلا شبہ نبی کا طریقہ بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا کہ بعض نبی کے جیسے آتا ہے کہ جب نبی بولتے تھے تو آپ کی آواز جو ہے بلند ہو جاتی تھی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وہ کبھی کبھی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن لگاتار ہر جو ہے موضوع کے لیے آپ چلا کے بولیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ مضبوط اپنی آپ معلومات میں ہوں، پھر وزڈم یعنی پیش کرنے کا، جو کیا مثالیں دی جائیں، کیا بولا جائے، کیا نہیں بولا جائے، ہر جگہ ہر بات نہیں بولی جاتی، آڈینس کی عمر کیا ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہاں کیا بولنا کیا نہیں بولنا، یہ پوری بات اصل میں یہ حکمت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمہ بہت جامع لفظ ہے، حکمت میں یہ تمام باتیں ہیں کہ کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کس موضوع پر کہاں بولنا ہے۔ تو یہ مجھے ایسا لگا کہ میں خود بھی اس کا شکار ہوں کہ ہم زیادہ تیز آواز میں چلا کے بولنے کے عادی ہیں، جبکہ آج جو خاص طور سے جو نیا طبقہ ہے، یا جو آج ہمارے سامنے جو ہمارے سننے والے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ چلا کے سننا نہیں پسند کرتے، وہ آپ پوری دلائل کی طاقت سے، نرمی سے، آپ کے پریزنٹیشن کا انداز بہتر ہو، اس اعتبار سے آپ بات کیجیے۔ تو گفتگو کا انداز کبھی کبھی زیادہ
ٹھیک لگتا ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا, کہیں کہیں تقریر کا انداز زیادہ اچھا ہوتا ہے, کہیں کہیں ایسا موقع ہوتا ہے یا آڈینس ایسی ہوتی ہے یا بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں جوش لانا ضروری ہے یا اس میں جو ہے تھوڑا سا جذباتی باتیں کرنا ضروری ہے, لیکن یہ دونوں طرف سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اور موعظہ حسنہ اور وعظ و نصیحت کرے انسان بہتر طریقے سے. اور جادلہم باللتی ہی احسن, مجادلہ کے لیے تکرار ہے, یہ مناظرہ ہے, یہ بحث و مباحثہ ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے, اس کے لیے ہمیں سمجھ کی ضرورت ہے اصل میں. اسی لیے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا, آپ مشہور حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی, جب پوچھا گیا کہ کیا نبی نے آپ کو کچھ خاص چیز دی ہے, مطلب مخصوص حدیثیں, کچھ باتیں یا کچھ آپ کو وصیت مخصوص کی ہو, جیسا کہ بعض لوگوں کے دماغ میں کہیں نہ کہیں تھا, وہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا. تو اس میں جو اور باتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں, اس کے ساتھ یہ کہا کہ وَإِلَّا فَهْمًا يُؤْتَاهُ الرَّجُلُ أَوْ كَمَا قَالَ. یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے, مطلب مجھے جو لگا پوری زندگی میں, اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے کچھ حدیثیں ہیں جو میرے اس تلوار کے نیام میں ہیں, اور دوسرا الا فہمن, سمجھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا کرتا ہے. علم میں دو ہی چیز ہوتی ہے کہ انسان محنت کتنا پڑھے گا, کتنا مطالعہ کرے گا, اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنا بھی چاہیے کہ مجھے کتاب و سنت کا فہم عطا فرما, قرآن کا فہم, گتھیاں سلجھیں مجھ سے, جو مشکل باتیں میرے سمجھ میں آئیں. تو اس میں علم کا بھی جو ہے اپنے علمی تجربے کا بھی مطلب اثر ہے کہ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی, لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فہم بھی ہوتا ہے, تو اسے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اور اس فہم کو حاصل کرنے کی, اس کی جو بھی راستے کنجیاں ہو سکتی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس میں ایک اہم بات علم کا, جتنا زیادہ پڑھیں گے کتاب اتنا زیادہ, یہ سب بہت واضح بات ہے کہ کبھی ایک کتاب پڑھیں گے نا کسی موضوع پہ, آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی پہلی دفعہ. ایک موضوع پر جب پہلی کتاب پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن اسی موضوع پر جب دوسری کتاب پڑھیں گے, تیسری کتاب, چوتھی کتاب, تو آپ کو لگے گا کہ ہاں وہ جو پہلی کتاب میں جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب سمجھ میں آنے لگا ہے. تو یہ ایک نارمل جو ہے پروسیس ہے, انسان کسی موضوع کو پڑھتا ہے, شروع میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن جب دھیرے دھیرے 2-3 کتابیں, 2-3 مضامین اس موضوع پہ پڑھ لیتا ہے تو اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے. بہرحال دوسری بات یہ تھی. تیسری بات یہ کرنی ہے, 4 باتیں رکھنی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے, گندی باتیں کرنے والے نبی نہیں تھے, لان تان کرنے والے نہیں تھے, لوگوں کو برا بھلا کہنے والے نہیں تھے. تو یہ نبی کے جو صفات بتائی گئی ہیں اس میں ایک اہم بات یہ ہے, اور یہ صفات ہمیں اسی لیے بتائی گئی ہیں کیونکہ نبی کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے کہ جیسے نبی تھے ویسے ہی تمام مسلمانوں کو ہونا چاہیے, اور خاص طور سے اہل علم کو ایسا ہونا چاہیے. کوئی بھی طالب علم یا کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرا مزاج ایسا ہے, مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے, اس لیے تم سے کہا جا رہا ہے کہ غصہ کم کرو. یہ عذر نہیں بن سکتا کسی کے لیے کہ مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے, میں طیش میں آ جاتا ہوں. یہ عذر نہیں ہے کسی کے لیے. آپ اس طیش کو قابو میں کیجئے, اس غصے کو آپ قابو میں کیجئے. ہاں, یہ ہمارے لیے ہدایت ہے نا کہ غصے کو, طیش کو قابو میں کیجئے. اور خاص طور سے ہم لوگ کبھی کبھی جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی بات کہی ہوگی کہ یہ عوام کیسی زبان استعمال کر رہی ہے, کیا وہ گلیوں میں کیا بولا جا رہا ہے, محلوں میں کیا بولا جا رہا ہے, وہ دیکھیں گے. لیکن یہ محلے چونکہ ماحول میں گندگی ہے, کیونکہ عوام غلط زبان استعمال کر رہی ہے, اس کی وجہ سے علماء کے لیے جواز نہیں بنتا کہ وہ ویسی زبان استعمال کرنا شروع کر دیں اپنی تقریروں میں, اپنے خطبوں میں, اپنے دروس میں, اپنی تحریروں میں. چونکہ عوام یہی سمجھتی ہے یہ غلط ہے, یہ عذر لنگ ہے. کیا عوام یہی سمجھتی ہے عوامی زندگی میں الفاظ بولے جا رہے ہیں, جیسے ایک لفظ ہے نا وہ بہت برا نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ برا بولنے میں برا لگتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ بھاڑ میں جاؤ, بظاہر یہ بہت برا لفظ نہیں, بھاڑ کا معنی کوئی غلط نہیں ہے اصل میں, لیکن بولنے میں جو اس کی جو صوت کہتے ہیں صوتی جو ہے نہیں, مطلب ہے کہ آواز کا جو آہنگ ہے نا وہ عجیب لگتا ہے کہ کوئی بہت برا معنی ہے, اس لیے وہ لفظ بھی بولنے میں لگتا ہے کہ یار نہیں بولنا چاہیے. تو بلا شبہ مطلب یہ انسان کو, ہم چونکہ علماء جو ہیں یا طلبہ علم ہیں نا, یہ لوگوں کے لیے قدوہ ہیں, لوگوں کے لیے نمونہ ہے.
اگر علماء ہی جو ہے گندی یا بازاری زبان استعمال کرنے لگیں گے تو یہ ہم کو عذر نہیں دیتا ہے کہ عوام چونکہ بازاری زبان بول رہی ہے، چونکہ بازاری زبان رائج ہو گئی تو میں بھی بازاری بولوں، یہ کہیں بھی ہمارے لیے عذر نہیں ہے، کہیں بھی ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ ہم کو اسی پیٹرن پہ رہنا ہے، شرافت والے پیٹرن پہ، وقار والے پیٹرن پہ، مروت وقار، جو شرم و حیا لحاظ پاس، اسی پیٹرن پہ رہنا۔ سامنے والا کتنا بھی بگڑے، عوام کتنی بھی بگڑ جائے اپنی بولی میں، اس معاملے میں ان کے تاثر کو قبول نہیں کرنا۔ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی لفظ ایسا ہے جو اصطلاحی لفظ ہے، جو نیا ایجاد ہوا، وہ آپ استعمال کریں سمجھانے کے لیے، لیکن گالی گلوچ تھوڑی اصطلاحی ہوتا ہے، وہ سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے نبی کا طریقہ یہ تھا، نبی کی سیرت یہ تھی کہ فاحشن آپ گندی زبان نہیں بولتے تھے، آپ کسی پر لان تان نہیں کرتے تھے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ ہمیں بھی ایک عام لوگوں کا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں آج کے زبان میں کہا جاتا ہے کہ ٹونٹ مارتے ہیں۔ ہاں، ٹونٹ کوئی لفظ ہے، مجھے نہیں پتا کس زبان کا لفظ ہے۔ ہاں ہاں، وہی تانا سمجھ رہا ہوں، لیکن لفظ کس زبان کو مجھے نہیں پتا۔ لیکن ٹونٹ مطلب کیسا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے تقریر کرنے کا، کہ آپ اپنے آپ کو متقی سمجھیں بہت بڑا، سامنے والے کو عوام کو حقارت کی نظروں سے یا حقارت جیسے الفاظ سے پھر ان پر لان تان کرے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی حکمت کے خلاف ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ گناہ کرتا ہے، تو یہ حکمت کے خلاف ہے کہ آپ اس کی طرف اشارہ کریں، یا کہیں بھی اشارے کنائے میں اس کا نام لیں، اشارے کنائے سے اس کو احساس۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ دیکھیں ہم کو جو ہے صرف گناہ سے نفرت دلانی ہے، بلا شبہ گناہ سے لوگوں کو روکنا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کے یعنی ایسا اتنا زیادہ تصویر کشی مت کر دیجئے، اتنا زیادہ لوگوں کو قریب مت کر دیجئے کہ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگیں یہی بندہ ہے۔ یہ ذلیل کرنا ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول مشہور جو چیز آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا بات ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی لوگ نام نہیں لیتے لیکن اتنی صفات بیان کر دیں تو کہ ہم محلے والے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ جو ہے نا نصیحت نہیں ہے، یہ فضیحت ہے، یہ نصیحت نہیں ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ہم لوگ جو ہے پیسے کا مسئلہ آتا ہے کہ بھئی دینی راستے سے پیسہ کمانا چاہیے، خطبے کا پیسہ، درس کا پیسہ، اس کا پیسہ، ویسا، یہ تمام باتیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک فقہی اعتبار سے وہ بحث جو بھی ہو، لیکن بہرحال ہمیں اپنے آپ کو تو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ علم دین والوں کو اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ ایک دو حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو آپ جانتے بھی ہیں، لیکن ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، اور بھی کتابوں میں ہے، کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما ابتغى به وجه اللہ عز وجل، کہ اگر کوئی ایسا علم سیکھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، جو دینی علم ہے، آخرت سے متعلق علم ہے، وہ علم سیکھتا ہے لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، وہ اس کو صرف اس لیے سیکھتا ہے تاکہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرے، دنیا کی کوئی غرض حاصل کرے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، ایسا آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو ٹٹولنا تو ہے اپنے آپ کو، مطلب جیسے اس حدیث سے لوگوں نے ایک عمدہ معنی، ایک نقطہ نکالا، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن لوگوں نے علماء کرام نقطہ نکالا۔ نقطہ یہ ہے کہ نبی نے یہ کہا، حسر کا فائدہ کیا ہے، کہ جو آدمی علم دین صرف دنیا کے لیے سیکھتا ہے وہ غلط ہے، لیکن جو دین کے مقصد کے لیے بھی سیکھتا ہے اور دنیا کے لیے بھی سیکھتا تو صحیح ہے، یعنی اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے، تاکہ بھائی علم دین سیکھا، عالم بن گیا، قاضی بن گیا، مفتی بن گیا، تو اس کو کھانا بھی تو چاہیے نا، وہ تمام اس کی ضروریات ہیں۔ تو اگر اس کے دماغ میں یہ ہے، اور شیخ ابن عثیمین نے یہ جواب بھی دیا ہے، ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی ہے، ان سے سوال یہ کیا گیا کہ بھائی ایک مدرس ہے، شرعی علوم کا مدرس، تو اس کا نوکری کرنا کیسا ہے، تنخواہ لینا کیسا ہے، نوکری کے لیے اپنے جو ہے کاغذات پیش کرنا یا اپنا نام دینا کیسا ہے؟ تو شیخ نے یہ کہا کہ جائز ہے بالکل۔ اس حدیث سے استدلال کیا کہ ممانعت یا جو ہے مذمت اس شخص کی ہے جس کا مقصد صرف دنیا ہو،
لیکن جس کا مقصد یہ ہو کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو دین کا فائدہ پہنچائے، واعظ و نصیحت کرے، لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو دین کی طرف ان کی رہنمائی کرے، اور ساتھ میں اس کی اپنی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے، تو شیخ نے کہا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور شیخ نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مذمت اس انسان کی ہے الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، جو صرف دنیاوی مقصد کے لیے پڑھے اس کے لیے مسئلہ ہے، لیکن جو اصل میں دینی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تمام لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے تاکہ لوگ دین کو جانے، دین پہ عمل کر لیں، وہ تمام باتیں ہیں، محنت کرتا ہے، اس وہ نیت ہے اس کی، اور ساتھ ساتھ میں وہ چاہتا ہے کہ نوکری کے ذریعے اس کو پیسہ بھی ملے، تو شیخ نے کہا کہ غلط نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک آخری حدیث کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یہ جو ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ من طلب العلم، کہ جو علم دین کو حاصل کرتا ہے یا اس کو تلاش میں رہتا ہے، اس کے راستے پہ چلتا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے، لیباہی بہ العلماء، تاکہ علم دین حاصل کر کے علماء کرام سے مقابلہ آرائی کرے، ان کے سامنے فخر و مباحات کرے کہ میں فلاں سے بڑا عالم ہوں، فلاں سے اچھی تقریر کر لیتا ہوں، فلاں سے اچھی میری تحریر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، ذہن میں اس کے یہ چلتا ہو۔ یہ سب باریک اس معنی میں باتیں ہیں کہ کبھی کبھی نہیں انسان توجہ دیتا، جبکہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیے۔ دنیا سے آپ بات بھی نہ بھی کریں چلے گا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کر رہا ہوں، آ جاتا ہے کبھی برا خیال، لیکن تیرے رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہ تمام باتیں اللہ سے ہوتی ہیں۔ تو لیکن ذہن میں رہے کہ نبی نے کہا کہ اگر کوئی انسان علم دین اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء کرام سے مقابلہ آرائی کرے، اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرے، کہیں بھی، چاہے وہ زبانی، چاہے تحریری، فیس بک پر، کہیں بھی، مقصد اپنی ذات کی جو ہے تشہیر ہو، اپنی ذات کو، اپنے مقام کو اونچا کر دکھانا مقصد ہو، او لیماری بہ السفہاء، یا اس کے ذریعے عام لوگوں سے جھگڑا کرے، کہیں بھی بیٹھے، چائے خانے پر، چائے کی دکان پر، کہیں بھی مسئلہ چھیڑ دے، تاکہ ایک ماحول پیدا کرے جھگڑے والا، اور وہاں بھی تو شہرت ہی مقصد ہوتی ہے، لیکن ایک ہی ہر کسی سے جو ہے سوال سامنے والا نہیں کر رہا، زبردستی جو ہے اس سے آپ بات کر رہے ہیں، جھگڑے والی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی نہیں چھیڑنا چاہیے، بھائی سامنے عام آدمی ہے، سوال کرے تو آپ بتائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ آدمی ایک موقف کو لے کے چلتا ہے یا کچھ ایسا ہے، آپ لوگوں کے سامنے چھیڑیں اور اس کو ستانے اور پریشان کرنے، اس کو زیر کرنے کی کوشش کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا کہ اگر اس لیے بھی انسان علم سیکھتا ہے تاکہ جاہلوں کی مجلس میں واہ واہی لوٹے اور ان سے جو ہے بحث و مباحثہ کرے، جھگڑا کرے، او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیرے، بس ختم کر رہا ہوں، بس ایک منٹ انشاءاللہ، کہ لوگوں کے چہرے اپنے طرف پھیرے، یعنی وہی شہرت، ناموری، اس کا جو اس کی شہرت ہو، اس کو جگہ جگہ جو ہے لوگ جانیں، یہ تمام باتیں، تو نبی نے فرمایا کہ فہو فی النار، ایسا علم حاصل کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی دھمکی ہے، بہت زوردار بات ہمارے لیے ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ہمیشہ ٹٹولتے رہنا چاہیے، اپنی نیت کو خالص کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ان باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔